حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ یزید بن معاویہ پر طنز کرنا، انہیں مطعون ٹھہرانا، گالی گلوچ کرنا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے کیسا ہے؟ اس شخصیت کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سانح کربلا ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس واقعے میں یزید بن معاویہ کا کوئی کردار نہیں۔ شہادت حسین میں یزید بن معاویہ کا ذرہ برابر بھی کردار نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت سرزمین عراق میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت ہو رہی تھی، اس بیعت کو روکنے کے لیے یزید بن معاویہ نے گورنر کوفہ کو، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسین بن علی کی خلافت کی بیعت کو روکنے کے لیے یزید بن معاویہ نے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا اور یہ حکم جاری کیا کہ جو حسین بن علی کی خلافت کی بیعت سرزمین کوفہ میں عراق میں ہو رہے ہیں اسے آپ روکو، اس بیعت سے لوگوں کو منع کرو۔ یہ یزید بن معاویہ کا فرمان تھا جو انہوں نے بحیثیت خلیفہ یا بحیثیت بادشاہ جاری کیا تھا۔ لیکن جب یہ سانحہ پیش آیا، شہادت حسین کا جب معاملہ سامنے آیا، تو یزید بن معاویہ نے غم کا اظہار کیا، زار و قطار رویا، اس کے گھر کے تمام افراد نے رویا، سبوں نے ماتم کیا، ان کے خلافتی آواز سے آہو بکا کی آوازیں نکلی، اور جو بھی اہل بیت کی عورتیں یا بچے تھے سرزمین شام یزید بن معاویہ کے پاس جب انہیں بھیجا گیا تو بڑی ضیافت، بڑی خاطر تواضع، بڑے اکرام کے ساتھ یزید بن معاویہ نے ان تمام خانوادے نبوت کو سرزمین مدینہ روانہ کیا، اور خود یزید بن معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد پر طنز کیا، لعن طعن کیا کہ اللہ کی لعنت ہو عبید اللہ بن زیاد پر، اس نے یہ کیا کر ڈالا۔ اسی طریقے سے کیونکہ آج معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بچے، نوجوان حضرات اور جو تاریخ سے بہت دور ہیں، لابلد ہیں، وہ یزید بن معاویہ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور شہادت حسین کا، قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، کائنات کے لوگوں، وہ جو جماعتیں تھیں جو دنیا میں آئیں اور چلی گئیں، گزر گئیں، رخصت ہو گئی، قد خلت، گزر گئی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا، اچھا کیا، برا کیا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور لوگوں جو تم کر رہے ہو، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ان کے کرتوتوں کا بدلہ اللہ انہیں دے گا، اور تمہارے کرتوتوں کا بدلہ، ہمارے کرتوتوں کا بدلہ اللہ ہمیں دے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. انہوں نے جو کچھ کیا ان کے اعمال کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. جب تم سوال نہیں کیے جانے والے ہو تو ان پر طنز کیوں کرتے ہو؟ ان کے خلاف اپنی زبانوں کو زہر آلود کیوں بناتے ہو؟ اپنی زبانوں کو ان کے شان میں گستاخی کر کے غلاظت سے بدبودار کیوں کرتے ہو؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ انہوں نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان فرمایا یزید بن معاویہ کے تعلق سے کہ لا نحبہ ولا نصبہ، نہ تو ہم یزید بن معاویہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے شان میں گستاخی کرتے، نہ تو گالی گلوچ دیتے. اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہونا چاہیے، مسلمانوں کا نظریہ، ہم مسلمانوں کی سوچ، ہمارے فکر یہی ہونا چاہیے کہ نہ تو محبت کا اظہار کرے اور نہ ہی لعن طعن کریں، گالی گلوچ کریں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. وہ صحیح پر تھے، غلط پر تھے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، لیکن جو صحیح تواریخ ہیں وہ جو ہمیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں، وہ تمام رہنمائیاں یزید بن معاویہ کے شان میں گستاخی کرنے سے بڑی سختی سے منع کرتے، بڑی سختی سے. یزید بن معاویہ، اور یہ جو تمام باتیں میں بتا رہا ہوں سنن کبریٰ للبیہقی، البدایہ والنہایہ جو کہ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے تاریخ دمشق، اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر تاریخ کتب ہیں، طبقات حنابلہ، فضائل صحابہ امام احمد رحمہ اللہ کی، اور اسی طریقے سے دیگر جو تواریخ کتب ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے حوالے سے ساری باتیں ہیں جو متحقق ہیں وہ میں آپ کے سامنے صحیح روایات اور جو صحیح اخذ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. کیونکہ بعض شیعی روایتوں سے بہت سارے صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، اور جیسا کہ آج بہت مشہور اور معروف شخصیتوں نے اتنی جرأت کر ڈالی کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو نہیں چھوڑا ان پر طنز کرنے کی. ابھی حال ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جس طرح سے ظالموں نے اور نااہلوں نے گستاخی کرنے کی جرأت کی ہے، اسی طریقے سے ہمیشہ گستاخیاں کر رہے ہیں، کی جا رہی ہیں اور کرتے رہیں گے. اپنے آپ کو علم کا سمندر ثابت کرنے والے، علم کا دریا کہنے والے، انہوں نے جو ابو ہریرہ جیسی شخصیت کو مطعون کیا، طنز کیا اور درباری ملا کہا اور اس طرح سے نہ جانے کیا کیا کہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. جبکہ یاد رکھنا مسلمانوں، بڑی امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر وہ روایت جس روایت سے کسی صحابی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ صحابی ادنا درجے کا، اللہ کی قسم اس روایت کو کچڑے کے ڈبے میں ڈال دینا، چونکہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور تواریخ کی جتنی کتابیں ہیں 90% سے زیادہ کتابیں شیعوں کی ہیں، شیعہ مورخین کی ہیں. 90 سے زیادہ کتابیں، 90% سے زیادہ کتابیں شیعہ مورخ سے تعلق رکھتی ہیں. شیعہ مورخ نے ان تمام تاریخی کتابوں کو جو ہے نوٹ کیا ہے، لہٰذا ان تمام تاریخی روایات اور کتابوں کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے صاف کر لینا. جو بھی روایت ان کے صحابہ کے شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں، ان تمام روایات کو اٹھا کر کے کچڑے کے ڈبے میں ڈال دو، کیونکہ وہ روایت نہیں، وہ بکواس ہے. کیونکہ عرش پر بیٹھنے والا رحمان، عرش پر مستوی رہنے والے رحمان نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام کی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رضا کا رب نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے صحابہ سے، اپنے نبی کے صحابہ سے میں راضی ہوں اور اتنا نوازوں گا کہ میرے نبی کے صحابہ بھی میرے نوازشات سے راضی ہو جائیں گے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں، ہر وہ روایت جس روایت سے، جس واقعے سے کسی ادنا صحابی کے شان میں بھی گستاخی ظاہر ہو رہی ہے، اس روایت کو اٹھا کر کے پھینک دو. اور وہ روایت نہیں ہے، وہ بکواس ہے، وہ حدیث نہیں ہو سکتی. سلف سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ابو مخنف جیسے کذاب اور اس طرح سے کوفہ میں جو جنم پانے والے غدار راویوں سے
کے گڑھے ہوئے بکواس ہو سکتے ہیں. ابو مخنف کا طریقہ یہ تھا, وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم علامۃ الدہر ثابت کرتا تھا, لیکن وہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے روایات گڑھتا تھا اور بکواس جو ہے ان کے شان میں کیا کرتا تھا اور بیان کیا کرتا تھا, جسے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر, سنن کبریٰ, اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر, امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر جو ہے ان تمام بکواس کو نوٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ روایات غلط ہے, یہ بتایا بھی, نشاندہی بھی کی. بہرحال تو ایسی روایات اگر ہمیں ملیں جس سے کسی صحابی, اور یزید بن معاویہ کی شان میں اگر ہم گستاخی کرتے ہیں تو ان کے شان میں گستاخی کرنے سے پہلے ہمیں 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ یہ گستاخی ان کے باپ کے شان میں گستاخی کروائے گی, اور ان کے باپ جو امت محمدیہ کے ماموں ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, اور کاتب وحی بھی ہیں, جن کے شان میں اللہ کے نبی نے کئی ایک حدیثیں بیان کی ہیں, جن کی تعریف لسان نبوت نے کی ہے. یہ یزید بن معاویہ کی شان میں گستاخ معاویہ تک پہنچا دے گی, جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ثابت ہو سکتی ہے. تو بہرحال جس وقت یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت ہوئی, عبداللہ بن مطیع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی, مالک تھی باپ ایک, محمد بن علی بن ابی طالب, ان کے پاس آئے جن کو ابن الحنفیہ کہتے ہیں. تو ان کے پاس میں عبداللہ بن مطیع آیا, کہنے لگا ارے یزید بن معاویہ تو بڑا گندا آدمی ہے, اس کی خلافت کی بیعت کو توڑ دو. یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی محمد بن علی بن ابی طالب. یہ روایت کہاں ملے گی آپ کو؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ, بڑی مایہ ناز کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, متحقق کتاب ہے. اس کتاب کے اندر تو کہا کہ بڑا غلط آدمی ہے, اس کی خلافت کی بیعت کو توڑ دو آپ. محمد بن علی نے کہا کیوں؟ کہا وہ شرابی ہے, وہ نماز میں سستی برتتا اور دین کے جو جتنے بھی قوانین ہیں سب کے جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے. تو محمد بن علی نے کہا لیکن میں تو اس کے پاس مل کے آیا ہوں, اس سے میں اس کے پاس گیا بھی تھا, وہاں میں نے رات بھی گزاری, میں نے اس کو نمازی پایا, تہجد گزار پایا, سنت کا متلاشی پایا, دین کا خیرخواہ پایا, دین کے مسائل کی جستجو اور تڑپ اس کے اندر میں نے دیکھی. علم سیکھنے کا شعور, علم سیکھنے کا جذبہ میں نے یزید بن معاویہ کے اندر دیکھا ہے, سنت کا پابند میں نے پایا ہے. اور یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ دیکھو محمد, وہ تم کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا. محمد بن علی نے کہا بھلا وہ وقت کا بادشاہ ہے, اس کو مجھ سے کیا ڈر تھی کہ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا, یا مجھ سے اس کو لالچ کیا تھی؟ ایک معمولی آدمی سے ڈر کر کے دیندار بن جائے گا, جبکہ وقت کا بادشاہ ہے, حکومت اس کے ہاتھ میں ہے, طاقت اور قوت اور پاور اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے پاس میں لشکر ہے, مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے دکھا کر کیوں کرتا؟ عبداللہ بن مطیع نے کہا مانو یا نہ مانو وہ ایسا ہے. محمد بن علی نے کیا تم نے دیکھا؟ کہا نہیں. تو کہا کیا جب وہ غلط شراب پی رہا تھا تو تم سے بتا کر کے پی رہا تھا؟ کہا نہیں. اگرچہ میں نے دیکھا نہیں, اگرچہ مجھ سے جو ہے بتایا نہیں, لیکن وہ ایسا غلط ہے. تو محمد بن علی نے کہا الا من شہد بالحق وهم يعلمون, ایسے لوگوں کی شہادت
ایسے لوگوں کی گواہیاں اسلام رد کرتا ہے۔ گواہی ان لوگوں کی مانی جائے گی جنہوں نے سچی گواہی دی، چشمدید جو ہے ان کے پاس خبریں ہوں اور اس خبر کے بارے میں وہ جانتے بھی ہوں، ان کا علم بھی ہو، ان کی پہنچ ہو، ان کی رسائی وہاں تک ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کی گواہی ایکسپٹ کرتا، اسلام تسلیم کرتا۔ اور تم تو نہ تو تم نے دیکھا ہے، نہ تو تم سے کسی نے بتایا ہے، اور نہ تو تم کو غلط کام کرتے اس نے خبر دی ہے، اس کے باوجود بھی تم جو ہے بغض و عناد کی بنیاد پر ایسی خبریں کو دے رہے ہو۔ ہم نہیں مانتے ایسی خبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے یزید بن معاویہ کے تعلق سے؟ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سگے بھائی محمد بن علی بن ابی طالب، سگے بھائی۔ یہ ان کے زبان کی بات ہے کہ میں اس کو سنت کا متلاشی پایا ہوں، اس کو خیرخواہ پایا ہوں، دین کا بڑا خیرخواہ تھا، سنت کو تلاش کر کے سیکھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ میں نے اس کے اندر ایسے جرائم نہیں دیکھے کہ وہ بے نمازی ہو، وہ شرابی ہو، وہ جواری ہو، وہ گنڈا گردی کرتا ہو، وہ عیاش ہو، ایسا نہیں پایا میں نے اس کو۔ یہ جو تم سب کچھ کہہ رہے ہو میں نے بالکل بھی نہیں پائی اس کے اندر، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو یہ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو بھی روایات ہمیں ایسی ملیں جو یزید بن معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والی ہوں، اس روایت کو روایت نہیں بلکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اسے بکواس مانا جائے۔ اسی طریقے سے طبقات حنابلہ کے اندر ایک مایہ ناز عالم، بہت بڑی شخصیت، اور غالباً میں نام مسٹیک کر سکتا ہوں، نام میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، بہت سارے ذہن میں نام ہیں، گڑبڑ ہو سکتا، نام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جب آپ کو ضرورت لگے گی آپ میرے پاس آ جانا، میں کتاب سے دیکھ کر کے مزید اس کی جو تصدیق کر دوں گا نام کی۔ ان سے سوال کیا گیا، وقت کے فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، امام بھی تھے، امام وقت جنہیں کہا گیا، دمشق کے رہنے والے تھے۔ تو یزید بن معاویہ کے تعلق سے اس کی حکومت کے تعلق سے ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یزید بن معاویہ کی خلاف حکومت جو ہے بالکل صحیح تھی۔ کیا کیوں؟ کہا تقریباً گنتی کے حساب سے 60 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یزید بن معاویہ کے خلافت کی بیعت کی تھی۔ کم و بیش 60 صحابہ، استغفر اللہ، اس کی حکومت پر، اس کی خلافت پر طنز کرنے سے پہلے ان 60 صحابہ کی شخصیت کو آپ سوچیں گے، اس کی حکومت پر اگر طنز کر رہے ہیں تو گویا کہ ان 60 صحابہ کی شخصیت پر، ان کے فیصلے پر، ان کی رائے پر اعتراض کر رہے ہیں اور ان کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، جن میں عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت شامل ہے، سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتیں شامل ہیں جنہوں نے یزید بن معاویہ کے خلافت کی بیعت کی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں، اور ہم اور آپ اچھے طرح، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کا صحابی کبھی بھی باطل طاقت کے سامنے اللہ کی قسم اپنا گھٹنا نہیں ٹیک سکتا۔ اگر یزید بن معاویہ ظالم ہوتا، اللہ کی قسم کوئی صحابی اس کی طرف جھکتا نہیں، علل اعلان اس کی خلافت کی بغاوت کر دیتے اور مدینہ میں اس کی خلافت کی بیعت ہو جاتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعہ سے۔ لیکن کسی صحابی نے یزید بن معاویہ کے خلافت کی بغاوت نہیں کی، کسی بھی صحابی نے نہیں۔ حسین بن علی نے خلافت کی بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے بغاوت کی تھی؟ بغاوت نہیں کی تھی۔ میں نے بارہا کہا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سازش تھی اور اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا جو اللہ کی تقدیر تھی جو غالب آ کر کے رہی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، اور جس سازش کے شکار ہوئے اور بنائے گئے، نہ تو حق اعلان کے لیے جا رہے تھے اور نہ تو امت مسلمہ کو توڑنے اور مڑوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔
اگر حق کے اعلان کے لیے جاتے تو یہ بڑے بڑے صحابہ آپ کو کوفہ جانے سے منع نہیں کرتے بلکہ آپ کا ساتھ دیتے. صحابی ہو کر کے نبی کی رفاقت اور صحبت کا جسے شرف ملا ہو وہ حق کا ساتھ دینے سے بھاگے اور منع کرے. استغفر اللہ. یہ جملہ شان صحابہ کے خلاف ہے کہ حسین بن علی کو منع کرے ایک صحابی ہو کر کے کہ حق کام کے لیے، حق بات کے لیے، حق کے اعلان کے لیے مت جاؤ. نعوذ باللہ. حق کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، امت کے توڑنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ تمام روایات جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے. اور قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جو میں نے سورۃ البقرہ کے حوالے سے پیش کی، جو شخصیتیں گزر گئی ہیں ان پر طنز کرنا اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے. یہ تمام روایات یزید بن معاویہ کے شان میں گستاخی کرنے سے، اس پر طنز کرنے سے ہمیں اور آپ کو سختی سے روک رہی ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں غالباً سنن ترمذی یا صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل کو اس کے مرنے کے بعد گالی گلوچ کیا جا رہا تھا. ابو جہل کو گالی گلوچ کیا جا رہا تھا، لعن طعن کیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے جب سنا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تسبوا الاموات. سختی سے آپ نے کہا لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کو گالی نہ دو. ابو جہل جیسی شخصیت کو لسان نبوت نے گالی گلوچ کرنے سے، طنز کرنے سے اگر سختی سے منع کیا ہو تو یزید بن معاویہ کے شان میں گستاخی کرنے کی اجازت کس نے دے دی؟ گالی گلوچ کرنے کی اجازت اور پرمیشن کس نے دی؟ اس کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا الاموات، موت کو، مردہ لوگوں کو گالی نہ دو. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اچھا کیا، برا کیا، جو کچھ کیا، اب اپنے انجام تک وہ پہنچ چکے ہیں. حقیقی مالک ان کو اس کا بدلہ، اس کی سزا دے گا. اب اس کے پکڑ میں، اس کے گرفت میں ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اجازت، یہ پرمیشن نہیں ہے کہ ان کے شان میں گستاخی کرے. لہذا یہ تمام روایات ہمیں اور آپ کو شان یزید بن معاویہ میں گستاخی کرنے سے سختی سے منع کر رہی کہ اگر مرے ہوئے لوگوں کو جو کہ کافر مشرک رہے ہوں، مشرکانہ ایام میں وہ وفات پائے ہوں، کفر کے ایام میں انہوں نے وفات پائی ہو، کفر کرتے ہوئے وہ مرے ہوں، ان کو نبی نے منع کیا گالی نہ دو، تو بدرجے اولا یزید بن معاویہ کو گالی نہیں دے سکتے. ایک اور بات، اگر مان بھی لیا جائے، بالفرض مان بھی لیا جائے کہ گالی دینا جائز ہے، وہ قاتل نواسے رسول ہے، قاتل نواسے رسول ہے، لیکن سب سے پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ فاسق تھا. کیا تھا؟ فاسق تھا. اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کو گالی دینا کفر ہے، تو یہ ثابت کر دو کہ مسلمان نہیں تھا، فاسق تھا. کیا تھا؟ فاسق تھا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ثابت کر دو کہ چلو فاسق تھا تو کیا اس نے اپنے فسق سے توبہ نہیں کیا تھا؟ چونکہ اگر توبہ کر لے کافر بھی تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. کافر بھی اگر توبہ کر دے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کافر کو بھی اللہ معاف کر دے گا اگر وہ توبہ کرے. تو اگر وہ اپنے کفر سے، اپنے جرائم سے باز آ جائے اور سچی توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. تو دوسری چیز یہ ثابت کریں کہ کیا اس نے فسق سے توبہ نہیں کیا تھا. تیسری چیز کہ کیا مردہ لوگوں کو گالی دینا جائز ہے؟ بالکل نہیں. ہاں، یزید بن معاویہ کے زمانے میں کچھ واردات ہوئے جس پر اہل سنت والجماعت نے اور علماء جمہور نے، اکابرین نے تنقید کیا ہے. جیسے حرہ کا معاملہ جو مدینہ میں پیش آیا، 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا، لوٹ مار شروع رہی مدینہ، سرزمین مدینہ کے اندر، اور یہ خلافت یزید بن معاویہ میں، یزید بن معاویہ کی خلافت کے دور میں
تو اس کی وجہ بھی تھی، اس کی وجہ بھی تھی۔ کچھ لوگوں نے جو اموی خاندان سے تھے، یزید بن معاویہ کس خاندان سے تھے؟ اموی خاندان سے تھے، تو ان کے خاندان کے لوگ جو مدینہ میں تھے ان کو مدینہ سے بھگا دیا، جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا، بہت زیادہ شدت کا معاملہ پیش کیا گیا خاندان امویہ کے ساتھ سرزمین مدینہ میں۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، علم بغاوت، یزید بن معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا، اس کے خلافت کے خلاف جو ہے بغاوت کی گئی مدینہ میں۔ اور بغاوت کرنے والے کوئی صحابی نہیں تھے مسلمانوں، کوئی صحابی نہیں تھے، کیونکہ صحابی اگر بغاوت کرتے تو ایک لشکر لے کر کے سیدھا سرزمین شام پر اور یزید بن معاویہ پر حملہ کر دیتے، کیونکہ ڈرتے نہیں تھے اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ تو جو واقعی حرہ پیش آیا سرزمین وہاں پر، تو 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا ہے نا۔ جب انہوں نے بغاوت کیا، اس کے خاندان کے لوگوں کو مدینہ سے بھگا دیا، لوٹ مار شروع کر دیے، جانی مالی نقصان پہنچایا، تو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں یزید بن معاویہ نے ایک لشکر بھیجا اور مدینہ پر حملہ کروا دیا، جنہوں نے 3 دن تک یہ زور و ظلم کیا۔ بعد میں یزید بن معاویہ کو افسوس ہوا کہ نہیں یار یہ غلط ہے، یہ تو مقدس سرزمین ہے، یہ تو نبی کی سرزمین ہے، یہ بالکل یہ تو نبی کے شان کے خلاف ہے۔ اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے، دونوں آمنے سامنے کی دونوں فوجیں لڑی ہوئی ہیں، آپس میں لڑ رہی ہیں، کیا کیا جائے۔ تو یزید بن معاویہ کے کسی دوست نے مشورہ کیا کہ جنگ کو روکنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر کھانا اور کپڑا بھیج دیا جائے، پانی، کیونکہ پانی کی قلت ہو گئی تھی، کھانے کی قلت ہو گئی تھی، ساری چیزیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو ان کو مشورہ، چنانچہ یزید بن معاویہ نے کھانا اور پانی وہاں سرزمین مدینہ منور مدینہ کے اندر بھیجا، جس سے جنگ رک گئی، تھم گئی، جنگ تھم گئی۔ تو چلو ٹھیک ہے، اس کے زمانے میں واقعہ پیش آئے، لیکن کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی اس غلطی پر توبہ نہیں کی تھی؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ کچھ غلطیاں ہوئی، لیکن انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا، اور اگر اللہ معاف کر دے تو ہم اور آپ طنز کرنے والے کون ہیں؟ اسی طریقے سے جہاں غلطیاں ہیں وہاں پر اس کی بہت ساری فضیلت ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع سے ہم آپ کو جو بتائیں گے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صرف یزید بن معاویہ نہیں بلکہ کسی بھی شخصیت کے شان میں جو اسلام سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں ہیں، جو نبی سے محبت کرنے والی شخصیتیں ہیں، جو سیرت صحابہ سے محبت کرنے والی شخصیتیں ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام شخصیتوں کے شان میں گستاخی کرنے سے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی ہم تمام مسلمانوں کو دفاع صحابہ میں صحابہ کے شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دفاع صحابہ میں بڑھ چڑھ کر کے جانی اور مالی ہر اعتبار سے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔